إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، عزیز دوستوں، اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ ہر جمعہ بعد صلاۃ عشاء ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. عنوان ہے صلاۃ میں، نماز میں ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں. شریعت اسلامیہ میں صلاۃ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اسلامی عبادتوں میں صلاۃ، نماز وہ واحد عبادت ہے جو زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر فرض کی گئی ہے، بلا واسطہ جبریل فرض کی گئی. قیامت والے دن سب سے پہلے حساب و کتاب صلاۃ ہی سے متعلق ہوگا. اگر بندے کے نام اعمال میں نماز ہو، اگر بندے کے نام اعمال میں صلاۃ ہو تو اس کی دیگر عبادتوں کی طرف التفات کیا جائے گا. اگر بندے کے نام اعمال میں صلاۃ نہ ہو، نماز نہ ہو، تو اس کی دیگر نیکیوں کی، اس کی دیگر عبادتوں کی اللہ کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جائے گی. تو ہماری دیگر اعمال، ہماری دیگر عبادتوں کی قبولیت کے لیے صلاۃ کی ادائیگی ضروری ہے. صلاۃ کے بغیر ہماری دیگر عبادتیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہیں. نہ ہمارا روزہ قبول ہے، نہ ہماری زکوٰۃ قبول ہے، نہ ہمارا حج قبول ہے. مسلم معاشرے میں صلاۃ کو لے کر کے، نماز کو لے کر کے بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو سرے سے صلاۃ کا اہتمام نہیں کرتا ہے، نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کتاب اور سنت میں ایسوں کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. اور پھر اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، آدمی کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ، جب اس نے صلاۃ کو ترک کیا تو وہ شرک کر گزرا، وہ مشرک ہو گیا. بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ، جس نے صلاۃ کو ترک کیا، نماز کو ترک کیا، اس نے کفر کیا. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جس نے صلاۃ کو ترک کر دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا.
عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی، کس بات کی؟ فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور دوسری وصیت آپ نے یہ فرمائی ولا تترکوا الصلاۃ عمدا، عمدا صلاۃ کو ترک نہ کرنا، فمن ترکها عمدا متعمدا، یقیناً جس نے نماز کو عمدا جانتے بوجھتے ترک کیا، فرمایا فقد خرج من الملہ، وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو سرے سے نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یقیناً قیامت کے دن بے نمازیوں کا حشر دشمنان اسلام کے ساتھ ہوگا۔ روز قیامت بے نمازیوں کو کسی سفارش کا فائدہ نہیں ہوگا، کسی کی شفاعت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس میں آواز نہیں آ رہا ہے، بلکہ میسج آیا ہے۔ السلام علیکم حضرت۔ ہاں ہاں آف ہے، سنائی نہیں دے رہا درس کچھ بھی، مہربانی کر کے آڈیو آن کیجیے۔ ٹھیک ہے۔ کیا سیٹ اپ جلال جی، اچھا ہے ویڈیو کیمرہ، اچھا ہے ان کے پاس۔ کاشمیر کو سیرت النبی عمران بولتے ہیں۔ موٹ کرے تو ان کو نہیں آ رہا بولتے ہیں وہ۔ تو غرض گفتگو ہو رہی تھی، مسلم معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو سرے سے نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے۔ دوسری طرف مسلم معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہے جو خود تو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، صلاۃ کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال کو اس کی تلقین نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والوں خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، قیامت کے دن اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں یا اس کے ماتحتوں سے متعلق اسے سوال ہوگا، اسے باز پرس ہوگی۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اسماعیل یہ اپنے اہل و عیال کو صلاۃ کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وہ رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ اور اللہ نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، صلاۃ کا حکم دو، خود بھی اس کے پابند بن جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں صلاۃ کا حکم دو، نماز کا حکم دو۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور صلاۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کریں تو ان کو سزا دو۔ تو غرض ایک طبقہ ایسا ہے جو خود تو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے لیکن اپنے بیوی بچوں کو صلاۃ کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ سورہ عصر میں اللہ نے اخروی کامیابی کے لیے 4 شرطیں لگانی ہیں۔ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اس خسارے سے وہی لوگ محفوظ ہوں گے جن کے اندر 4 صفات پائی جائیں۔ پہلی صفت الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ دوسری صفت
وعاملوا الصالحات، نیک عمل کیے. خود کا نیک بن جانا کافی نہیں ہے نجات کے لیے. خود نیک بننے کے ساتھ ساتھ، خود نمازی بننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی فکر کرنا ہے. وتواصوا بالحق، جو حق کی وصیت کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم خود نیکی پر قائم ہوں تو ہم اپنے گھر باروں کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی نیکی پر قائم رکھیں، ان کو بھی صلاۃ کی ہدایت کریں. مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو صلاۃ تو پڑھتا ہے لیکن سنت کے مطابق وہ صلاۃ ادا نہیں کرتا ہے. ان کی نماز، ان کی صلاۃ محمدی نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہی صلاۃ مقبول ہے جو کہ صلاۃ محمدی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موسیٰ زندہ ہو کر کے آ جائے، ان کے لیے بھی لازم ہوگا کہ وہ میری شریعت کی پیروی کرے. اگر موسیٰ علیہ السلام تورات کے مطابق صلاۃ ادا کرے تو ان کی صلاۃ قبول نہیں ہے. بھلا ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو صلاۃ محمدی کے بجائے صلاۃ حنفی پڑھتے ہیں، صلاۃ شافعی پڑھتے ہیں، صلاۃ مالکی پڑھتے ہیں. اگر اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام صلاۃ محمدی نہ پڑھیں تو ان کی صلاۃ کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے. فرمایا لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ زندہ ہو کر کے آ جائیں ان کے لیے بھی لازم ہوگا کہ میری شریعت کی پیروی کریں. تو ایک طبقہ ایسا ہے جو صلاۃ تو پڑھتا ہے الحمدللہ، نمازوں کا پابند تو ہے لیکن ان کی نماز محمدی نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے. باب کیا ہے؟ باب العلم قبل القول والعمل. انسان کو چاہیے کہ قول سے پہلے، عمل سے پہلے علم حاصل کرے. قول سے پہلے، کہنے سے پہلے، کرنے سے پہلے علم حاصل کرے. ہم لوگ صلاۃ ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو صلاۃ پڑھنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صلاۃ کا طریقہ سیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، آپ کیسے صلاۃ پڑھتے تھے، نماز کا طریقہ معلوم کریں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلاۃ ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے صلاۃ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ کا طریقہ، نماز کا طریقہ حدیثوں کی کتاب میں محفوظ ہے. تو نماز ادا کرنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ نماز سیکھیں، نماز کا طریقہ جانیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے. وما تقبل له صلاۃ، اللہ اس کی ایک صلاۃ کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کی ایک صلاۃ کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کی صلاۃ رد کر دی گئی؟ کیوں اس کی نماز قبول نہیں کی گئی؟ اس لیے کہ اس کی جو نماز تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھی. اس نے نہ رکوع اطمینان سے کیا، نہ سجدہ اس نے اطمینان سے کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور و معروف روایت آپ جانتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. مسجد کے ایک کنارے بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس نے 2 رکعت صلاۃ پڑھی، تحیۃ المسجد اس نے ادا کی. صلاۃ سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سلام عرض کیا. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ جاؤ، جا کر کے صلاۃ پڑھو. اذهب فصلی فإنک لم ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ
جا کر کے صلاۃ پڑھو، نماز پڑھو، تم نے صلاۃ پڑھی ہی نہیں ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ اگر صلاۃ سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ شمار میں ہی نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا تم نے صلاۃ پڑھی ہی نہیں ہے، آپ نے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ شخص گیا، اس نے دوبارہ صلاۃ پڑھی، نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سلام عرض کیا، اپنے سلام کا جواب دیا، پھر سے آپ نے یہی بات کہی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر کے صلاۃ پڑھو، تم نے صلاۃ پڑھی ہی نہیں ہے۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ چوتھے بار وہ شخص کہنے لگا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کے رسول مجھے اس سے بہتر نماز نہیں آتی ہے، آپ مجھے صلاۃ سکھائیے، نماز سکھائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو نماز سکھائی، کہا کہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع اطمینان سے کرو، سجدہ اطمینان سے کرو، رکوع سے جب سر اٹھاؤ تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جب سجدے سے اٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ تو آپ نے ان کو صلاۃ سکھائی، نماز سکھائی۔ تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا طریقہ اور نماز کی کیفیت کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، جو بھی عبادتیں کرتا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں تمام نیک اعمال اور تمام عبادتوں کی قبولیت کی بنیادی طور پر کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ تمام اعمال، تمام عبادتوں کی قبولیت کی بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ صلاۃ بھی ایک عبادت ہے، بلکہ عظیم عبادت ہے، اسلام کا دوسرا رکن ہے، تو اس عبادت کی قبولیت کی بھی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، عقیدے کی درستگی۔ اگر بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ پر ایمان اس کا صحیح نہیں ہے، اس کے اعمال میں شرک کی آمیزش ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے ایمان اور عقیدے کی درستگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے، نیک عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، شرط کیا ہے؟ وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں ایمان کو بطور شرط کے ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا جو بھی نیک عمل کرے، نیک عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، لیکن مومن ہونا چاہیے۔ تو کیا ہوگا؟ ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں اس کے اعمال کا بہترین صلہ دیں گے۔ ایمان کی ضد کیا ہے؟ ایمان کی ضد کفر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کے ساتھ کفر کرے گا اس کے اعمال برباد، اور وہ آخرت میں خسارے سے دوچار ہوگا، نقصان سے دوچار ہوگا۔ کفر چاہے قولی ہو، کفر چاہے عملی ہو۔ عملی کفر کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، یہ سب عملی شرک۔ شرک چاہے قولی ہو، چاہے فعلی ہو، چاہے اعتقادی ہو، یہ اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ یہ تو ایک نمازی کو چاہیے نماز پڑھنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لے، عقیدے کا جائزہ لے۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کی فکر کرے۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے، اگر اس کے اعمال میں شرک کی ملاوٹ ہے، آمیزش ہے، تو اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو عمل کی قبولیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان اور عقیدے کی درستگی۔ عمل کی قبولیت کی دوسری شرط ہے اخلاص۔ کیا ہے؟ اخلاص۔ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ کہ عمل صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے۔ عمل کا مقصود اللہ کی رضا ہو، اس کی خوشنودی ہو، جنت کا حصول ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، یا کوئی اور غرض نہ ہو، محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ پورے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت انجام دیں۔ تو اخلاص ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ اخلاص کی ضد کیا ہے؟ اخلاص کی ضد
ریاکاری ہے، شو آف ہے، دکھاوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صلاۃ ادا کی اس نے شرک کیا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے صلاۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اخلاص ضروری ہے۔ عمل کی قبولیت کی تیسری شرط ہے متابعت۔ کیا ہے؟ متابعت۔ متابعت کا مطلب وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائیں، تمہارا امتحان لے کہ تمہیں کون احسن عمل والا ہے۔ احسن عمل کس کو کہتے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی عمل کے احسن ہونے کے لیے دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، هو الاخلص والاصوب، وہ اخلص بھی ہو، وہ اصوب بھی ہو، خالص بھی ہو، وہ درست بھی ہو۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اخلص سے آپ کی مراد کیا ہے، خالص ہوگا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ عمل صرف رضائے الہی کے لیے انجام دیا گیا ہو۔ ان سے پوچھا گیا اصوب ہو، درست ہو، آپ کی کیا مراد ہے؟ تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ عمل میں اخلاص تو ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو قبول ہوگا؟ اگر عمل سنت کے مطابق ہے لیکن اخلاص مفقود ہے تو قبول ہوگا؟ نہیں۔ ان دونوں شرطوں کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے۔ تو غرض نماز بھی ایک اہم ترین عبادت ہے، اس عبادت کی قبولیت کی بھی یہی تین شرطیں ہیں، ایمان، نمبر 2 اخلاص، نمبر 3 متابعت۔ متابعت کی ضد کیا ہے؟ متابعت کی ضد نافرمانی ہے یا بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے۔ اگر ہم لوگ صلاۃ پڑھیں لیکن ہماری صلاۃ محمدی نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ صلاۃ قبول ہوگی؟ وہ مردود ہے، ریجیکٹ ہے۔ بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، فرشتے ہمارے ان نیک اعمال کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، انسان کے جو بھی پاکیزہ کلمات ہیں، ذکر ہیں، اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ بندے کی تمام نیکیاں اللہ کے حضور پیش ہوتی ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات صوم رکھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ ذالک یومان، یہ وہ 2 دن ہیں جس میں بندے کے نیک عمل اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ نیک عمل فرشتے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، لیکن بدعتی کا عمل اللہ کے حضور پیش نہیں کیا جاتا، وہ بدعتی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنی صلاۃ کو صلاۃ محمدی بنائیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، صلاۃ پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، نہ اس کا رکوع صحیح تھا نہ اس کا سجدہ صحیح تھا۔ جب وہ صلاۃ سے فارغ ہوا تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے صلاۃ پڑھی ہی نہیں ہے، اور فرمایا دیکھ اگر تو ایسے ہی صلاۃ پڑھتے ہوئے مر گیا، ایسی ہی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو تیری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ پر ہوگی، آپ کے طریقے کے علاوہ پر تیری موت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، جب وہ صلاۃ سے فارغ ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اسے
ثواب کا 10واں حصہ دیا جاتا ہے. کتنا؟ 10واں حصہ. کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے 9واں حصہ ملتا ہے ثواب کا. کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں، کسی کو 1/4، کسی کو 1/3، کسی کو آدھا. یہ ثواب میں کیوں کمی آ گئی؟ آدمی صلات پڑھتا ہے، جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو ثواب کتنا ملتا ہے اس کو؟ کتنا؟ صرف 10واں حصہ ثواب ملتا ہے. کیوں ثواب میں کمی آ گئی؟ جب ہمارے اخلاص میں کمی آئے گی، خشوع اور خضوع میں کمی آئے گی، متابعت میں کمی آئے گی، تو خود بخود ثواب میں بھی کیا ہو جائے گی؟ کمی آ جائے گی. اگر ہم لوگ صلات پڑھ کر کے کامل ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ خشوع خضوع بھی کامل ہو، متابعت بھی کیا ہو؟ کامل ہو. اگر کامل متابعت نہ ہو، آپ صلات پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو آپ نے ترک کر دیا، ممکن ہے آپ کی نماز ہو جائے لیکن ثواب کٹ ہو گیا. آپ نماز پڑھتے ہیں تو سمجھیے آپ کو 100 نمبر آپ کو ملنے ہیں. اپنے نبی کی ایک سنت آپ نے ترک کر دی. کچھ لوگ ترک سنت کو سنت سمجھتے ہیں، یہ تو اور بڑا ظلم ہے. ایک ہوتا ہے آدمی کسی سنت کو سنت سمجھتے ہوئے چھوڑ دے، ایک دوسرا شخص ہے جو ترک سنت کو سنت سمجھتا ہے، رفع الیدین چھوڑنے کو سنت سمجھتا ہے. ایک آدمی رفع الیدین کو سنت سمجھتے ہوئے سنت کو چھوڑ دیں، ممکن ہے ثواب میں کمی آ جائے اس کی. 10 نمبر 2 نمبر کتنے بھی اللہ کے پاس جو نمبر ہیں سب کٹ ہو جائے. لیکن ترک سنت کو سنت سمجھنا ایک عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، شریعت سے ثابت ہے، آپ اس عمل کو نبی کی شریعت سے خارج کر رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. کسی عمل کو شریعت میں داخل کرنا یہ بھی گناہ ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ثابت شدہ عمل کو خارج کرنا یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اور آپ کی سنت کی پیروی کے ہم لوگ پابند ہیں، نہ نکالنے کے نہ داخل کرنے کے. تو غرض ہم لوگ کامل ثواب چاہتے ہیں صلات کا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی صلات کو صلات محمدی بنائیں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے درس کے آغاز میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہر جمعہ بعد نماز عشاء ہم لوگ ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں. وہ سلسلہ کیا ہے؟ صلات میں، نماز میں ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں. آج تو بس تمہید کے طور پر میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دی ہیں، لیکن اگلے درس سے باقاعدہ طور پر ہم لوگ صلات میں، نماز میں ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کا آغاز کر دیں گے. اس موضوع پر مختلف اہل علم نے کتابیں ترتیب دی ہیں. اس موضوع کے تحت جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ مقبولیت جس کتاب کو حاصل ہوئی وہ کتاب ہے القول المبین فی اخطاء المصلین. اس کتاب کے مؤلف ہیں فضیلت الشیخ ابو عبیدہ مشہور بن حسن آل سلمان حفظہ اللہ، جو کہ ابھی بقید حیات ہے. یہ محدث العصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں. یہ جو کتاب ہے القول المبین فی اخطاء المصلین کافی ضخیم کتاب ہے، طویل کتاب ہے. بعد میں خود انہوں نے ہی اس کتاب کی تلخیص بھی کر دی اور اس کتاب کا نام رکھا انہوں نے المحکم المتین فی اختصاری القول المبین فی اخطاء المصلین. پھر اس کتاب کو مختصر کر کے اس کا انہوں نے نام بدل دیا تاکہ کتاب کے طویل ہونے کی وجہ سے بسا اوقات طبیعتوں میں اکتاہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے اس کتاب کو تلخیص کر دیا. انشاءاللہ اسی کتاب کو بنیاد بنا کر کے
ہم نماز میں ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں، ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ لیکن جو پہلا باب ہے جو اگلے درس میں آئے گا، اس کا ذکر القول المبین میں نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے طہارت سے آغاز کیا ہے، کیونکہ صلاۃ کے شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط کیا ہے؟ وضو ہے، ٹھیک ہے۔ وضو میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، اس کا ذکر گرچہ اس کتاب میں موجود نہیں ہے جس کتاب کا ہم آغاز کر رہے ہیں، دیگر اہل علم نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اگلے درس میں صرف وضو میں جو ہمارے سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہماری جو کتاب ہے القول المبین فی اخطاء المصلین، اسی کتاب کو بنیاد بنا کر کے، اس کے علاوہ اور کتابوں سے بھی ہم لوگ استفادہ کر کے اس موضوع کا ہم لوگ دراسہ کریں گے۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنی مختصر گفتگو کافی اور شافی رہے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم سنت کے مطابق اس عظیم عبادت کو انجام دے سکیں۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔